اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور بطور ہے، اور وہ تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کوئی مرتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سب اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر، اگر چپکے اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے بھی تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے یا تم کو گروہ کر کے سب کو اڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا آپ دیکھیے ہم کس پہلو کی دلیلیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے جبکہ وہ یقینی ہے، آپ کہہ دیجئے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیت میں عیب نکال رہے ہیں آپ ان سے دور ہو جائے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں پڑ جائے، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب احتیاط برتے ہیں تو ان پر ان کے حساب کا کوئی اثر نہ ہوگا، نصیحت کرنا ان کا ذمہ ہے، شاید وہ بھی احتیاط برتنے لگے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے ضرور بچو جو اپنے دین کو کھیل کود بنائے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے کردار کے سبب نہ پھنسے، کوئی اللہ کے سوا ان کا مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور اگر کوئی دنیا کی ساری دولت بدلے میں دے دے تو بھی اس سے نہ لیا جائے گا، یہ ایسا ہی ہے کردار کے سبب جال میں پھنسے گا، ان کے لیے نصیحت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور ان کے کفر کے سبب دردناک عذاب بھی ہوگا۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرے جو ہمیں نہ کوئی فائدہ دے اور نہ ہی نقصان، اور تم کیا الٹے پیر لوٹ جاؤ گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ شیاطین نے جنگل میں ایک شخص کو بے راہ کر دیا، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور تم کو یہ حکم ہے کہ ہم اللہ سارے جہاں کے رب ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور یہ ہدایت ہے کہ نماز کی پابندی ہمیشہ کرو اور اللہ ہی سے ڈرو اور اس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، جس روز اللہ کہے گا کہ قیامت ہو جا وہ دن ہو جائیں گی، اس کا کہنا حق ہے، اور کا اس کی حکومت اس کی ہوگی۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وہ ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہے، وہ بڑی حکمتوں کا مالک ہے اور پوری خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزار سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھانے لگے تاکہ وہ اللہ کو پہچاننے والے اور عین الیقین رکھنے والے ہو جائے۔ عین الیقین یعنی جو آنکھ سے دیکھ کے یقین کرتے ہیں۔
آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، سو جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب چاند چمکتا ہوا تو انہوں نے کہا کیا یہ میرا رب ہے، سو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ میں ہو جاتا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے، یہ سب میں بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا رخ اسی کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں تو خالص مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے؟ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے شرک بنا لیا ہے، مگر میرا رب جو چاہے وہ ہر چیزوں کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول